الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ عید الاضحیٰ اسلام کا ایک عظیم مذہبی تہوار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اخلاص، صبر، تقوی اور ایثار کا درس دیتا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات اور محبوب چیزوں کو قربان کرنے کا پیغام ہے۔ قربانی عربی زبان کے لفظ قرب سے نکلا ہے جس کے معنی ہے قریب ہونا، یعنی قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم واقعے پر ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اے میرے والد، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے اس بچے کا فدیہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی کی اصل روح تقوی، اخلاص اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان کو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ اسلام ہمیں قربانی کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرنے کا تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس تم خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص میں قربانی کی استطاعت ہو، یعنی قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آج انسان دنیاوی خواہشات میں کھو چکا ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ کی رضا سب سے اہم ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا چاہیے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اخلاص اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایمان، قربانی، صبر، اخلاص اور اطاعت کا عظیم درس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر محبوب چیز قربان کی جا سکتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں قربانی کی حقیقی روح سمجھنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔